السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ بسم اللہ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اجعلنا من أهل القرآن۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پھر سے موقع دیا کہ آج ہم بیٹھ کے قرآن کے کچھ فردر حصے پہ غور و فکر کر سکیں۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارا 8th سیشن ہے، اور آیا نمبر 58 سے آنورڈز آج ہم دیکھیں گے۔ آیا نمبر 57 میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مدینہ کے تمام جو منافقین تھے وہ مالدار تھے، اور اسی وجہ سے جو دین اسلام تھا، یہ جو نیا دین تھا ابھی ان کے لیے، جو مالی اور جانی قربانیاں جس کے لیے مالی اور جانی قربانیاں پیش کرنی پڑتی تھیں، تو اس سے وہ سخت پریشان تھے، اور وہ ہمیشہ اس سے بھاگنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاشتے رہتے تھے۔ ان کے دل میں یہی تھا کہ کسی طریقے سے ہم اس اسلامی نظام، اسلامی طور طریقے سے، جس میں ان کو نمازیں اور جہاد پہ جانا اور زکوٰۃ دینا پڑتی تھی، اس سے کسی طرح بچ جائیں۔ تو یہ ذکر ہو رہا تھا کہ وہ ہر وقت بھاگنے کو تیار رہتے ہیں اسلام سے۔ اب اسی کانٹیکس میں آگے دیکھیے، منافقین کے بارے میں ہی آیات ہیں۔ آیا نمبر 58 ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، وَمِنْهُمْ، اور کچھ ان میں سے ہیں، کن میں سے ہیں؟ وہی منافقین میں سے، مَن يَلْمِزُكَ، جو الزام لگاتے ہیں، کا آپ پر، کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یلمزو، یہ لفظ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے لام میم زا، جیسے آپ ویل لہمزۃ اللمزہ پڑھتے ہیں نا، تو یہ وہی لام میم زا جو روٹ ورڈ ہے کہ کرٹیسائز کرنا، عیب جوئی کرنا، یا غیبت کرنے کے سینس میں بھی آتا ہے۔ تو یہ جو لام میم زا جو اس کا روٹ ہے اس ورڈ کا، یہ 4 دفعہ اس روٹ کے ساتھ قرآن میں الفاظ آئے ہیں۔ تو کیا بات ہو رہی تھی کہ اور کچھ ان میں سے ہیں جو الزام لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فی الصدقات، صدقات کے بارے میں۔ فَإِن، پھر اگر تو وہ دیے جائیں، یعنی ان منافقین کو اگر کچھ دے دیا جاتا، مال دے دیا جاتا، منہا، اس میں سے، کس میں سے؟ صدقات میں سے، مال غنیمت ہوا یا زکوٰۃ میں سے، اگر انہیں کچھ مل جاتا، ردو، کیا ہو جاتے؟ وہ راضی ہو جاتے۔ ردو، را دود واو، اس کا روٹ ورڈ ہے راضی ہونا، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يُؤْتَوْا، اور اگر نہ وہ دیے جاتے یا نہ وہ دیے جائیں، منہا، ان میں سے، یعنی مال غنیمت یا زکوٰۃ میں سے، اذا ہم یسخطون، تو تب کیا ہوتا تھا ان کو؟ یسخطون، ناراض ہو جاتے تھے، انریجڈ، غصے میں آ جاتے تھے، تکلیف ہوتی تھی انہیں۔ روٹ ورڈ کیا ہے یسخطون کا؟ سین خا طا، سخطہ یسخطو، ناراض ہونا یا غصہ ہونا۔ اب یہاں پہ اس آیت میں نفاق کی یا منافقت کی ایک سمٹم یا علامت بیان ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ پرسنل گین یا ذاتی مفاد، یعنی نفاق کا ایک علامت کیا ہے؟ پرسنل گین یا ذاتی مفاد ہر حال میں ان کی ذات کا سینٹر رہتا ہے، کہ مجھے فائدہ مل رہا ہے تو آل گڈ، مجھے نہیں مل رہا تو نتھنگ از گڈ، کوئی منصف نہیں، کوئی اچھا نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی پرسنل گین یا بینیفٹ حاصل ہو تو یہ چیز ان کو خوش کر دیتی ہے، اور وہ دینے والے کو کیا سمجھتے ہیں کہ بہت منصف ہے، بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ اقدار ہیں اس بندے کی۔ اور اگر ان کو بینیفٹ نہ دیا جائے، ان کو کچھ
نہ عطا ہو، ان کو کوئی ذاتی بینیفٹ یا ذاتی مفاد نہ ملے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ نہ دینے والے کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص نہ ہی عادل ہے اور نہ ہی منصف ہے۔ تو یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ کیا کانٹیکس ہے اس آیت کا؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی غنائم یعنی مال غنیمت یا صدقات، وہ صدقات جو فرض تھے، جو کلیکٹ ہو کے آتے تھے لوگوں سے، جب وہ تقسیم فرماتے تو یہ منافق کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کو زیادہ نواز رہے ہیں، یعنی یہ خواہش پروری کر رہے ہیں۔ کیا؟ کہ he is tilted towards his own family and friends، ان کو زیادہ مال دیتے ہیں اور یہ انصاف نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ ہمیں کیوں نہیں ملا؟ ان کے ہاں انصاف کا پیمانہ ٹوٹل صرف تھا ہی کیا؟ کہ انہیں مل جائے تو یہ خوش ہوتے تھے۔ فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا، ان کو ملے اس میں سے، مال میں سے، تو ردو راضی ہیں۔ وَإِن لَمْ يُؤْتُوا يُؤْتَوْا، اگر ان کو نہ ملے تو یہ کیا تھے؟ یہ ناراض ہو جاتے تھے، ان کو غصہ آ جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پتا ہے کہ وہ زبردست انصاف کرنے والے تھے، اور جب ان کو ملتا تو یہ تعریفیں کرتے، اور وہ بھی یہ بھی کہتے کہ واہ واہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑا انصاف کیا ہے۔ اور نہ ملتا تو وہ اس کے بالکل برعکس کہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگا دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر منصف ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ بھی بات ہے کہ اگر اسلام کی مصلحت کے پیش نظر یا کسی دوسرے شخص کے زیادہ ضرورت مند ہونے کی وجہ سے جب اسے کچھ زیادہ دیا جاتا، یعنی یہی تو نہیں ہے نا کہ ہر ایک کو برابر ملتا ہے، بعض لوگ زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، بعض کے حالات بہت مشکل میں ہوتے ہیں، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ دیتے تھے، تو اس پہ بھی ان کی ناراضگی یہ بہت زیادہ ہوتی تھی، اور اسلام کی مصلحت کو بھی وہ پیش نظر نہیں رکھتے تھے۔ نعوذ باللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر عادل اور غیر منصف کہنا شروع کر دیتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے تھے کہ زویل خیسرہ تمیمی آیا، یہ کوئی منافق تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ویل ہو، یعنی تم پہ ہلاکت ہو، جب میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا؟ تو اس بات کی کیا مطلب بن رہا ہے کہ اس نے ڈائریکٹ آ کے یہ کرٹیسزم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے اوپر، کہ یہ جو لفظ آیا نا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ، پارٹ کا جو آیت کا پارٹ کا سٹارٹ پارٹ ہے، وہ کہ وہ الزام لگاتے تھے، تو وہ ڈائریکٹ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا دیا کہ آپ تو غیر منصف ہیں، آپ انصاف نہیں کر رہے، آپ عدل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ غصے کا اظہار کیا تھا کہ میں نہیں انصاف کروں گا، یعنی میں رسول ہوں، میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو یہ پھر جو ہے ان کا ٹریٹ تھا، کیریکٹرسٹک۔ ہمیں بھی ایک چیز جو اہم پوائنٹ ہے اس آیت کے اندر سے اگر آپ لکھیں تو آپ کو لکھنا چاہیے کہ منافق کی خوشنودی کی بنیاد مالی مفادات ہوتی ہے، اور مجھے بڑے دکھ اور غم کے ساتھ یہ بات کہنا پڑے گی، اور ہم اگر آبزرو کریں تو ہم سارے یہ بات سوچ اور کہہ سکتے ہیں اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی، کہ مسلم سوسائٹی میں یہ نہیں کہتی کہ لوگ صدقہ و خیرات نہیں کرتے، لیکن مسلم سوسائٹی میں ایک پورا یوں سمجھے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر انہیں اچھے گفٹس مل رہے ہیں شادیوں وغیرہ پہ، کوئی دوسرے لوگ آ کے اچھا وہ جو پیسے لیتے ہیں لوگ شادیوں پہ، تو جو آگے اگر کوئی اچھا دے دے، ان کو پرسنل بینیفٹ زیادہ ملے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی اچھا دے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی کم دے یا بہت پائے کا نہ دے یا نہ دے پائے تو کیا ہوتے ہیں؟ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، وہ لوگ ہماری آنکھوں سے نیچے گر جاتے ہیں۔ ہمارا یعنی تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ مال یا پرسنل بینیفٹ، کہ بینیفٹ ہوگا تو تعلق اچھا رہے گا، اور یہ بہت کثرت سے ہم میں ہے۔ مجھے یہ آیات ساری کی ساری آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں، یہ مدینہ کے کانٹیکسٹ منافقین کی آیات ہیں، لیکن یہ عام ہیں۔ عام سے مراد یہ کہ آج سوسائٹی میں ہر کوئی اپنے آپ کو چیک کرے کہ وہ اس طرح کے منافقین والے معیار کے مطابقت سے زندگی گزار رہا ہے، یا جو اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تربیت کر رہے ہیں اس کے مطابقت سے جی رہا ہے۔ تو بہت اہم ہے، اپنے لیے لکھیے کہ میری تعلقات کی بنیاد یا میری خوشنودی کی بنیاد مالی مفاد تو نہیں ہے۔ یہ سوال لکھ لیں اپنے پاس۔ نیکسٹ آیا نمبر 59،
وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور کاش یہ کہ ردو وہ راضی ہو جاتے. ردو یہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، رو دود واو، اردو میں بھی یہ لفظ ہم بولتے ہیں راضی. اور کاش کہ یہ راضی ہو جاتے ما آتاہم اللہ، اس پر جو دیا انہیں اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے. وقالو، اور وہ کہتے حسبنا اللہ، کافی ہے ہمیں اللہ. حسبنا اللہ، حسبنا کا روٹ ورڈ ہا سین با حسبا، اور سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ. سیؤتین اللہ ان قریب، سین ان قریب کے لیے آتا ہے. یؤتی اس میں حمزہ تا یا عطا کا معنی پایا جاتا، عطا کا معنی آتا ہے کہ ان قریب عطا کرے گا ہمیں اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول، یعنی ہمیں اللہ اور اس کے رسول اپنے فضل سے عطا کریں گے. انا بے شک ہم الا طرف اللہ ہی، اللہ کے راغبون رغبت کرنے والے ہیں. را غائن با رغبا، اس روٹ سے 8 دفعہ قرآن میں الفاظ آئے ہیں. اب بات یہاں پہ کیا ہو رہی ہے کہ یعنی مال غنیمت میں سے جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے، کیوں نہ اس پہ وہ راضی ہو گئے. یعنی پچھلی آیت میں یہ بات ہو رہی ہے نا کہ ان کو کیا شکوہ تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگایا کہ یہ انصاف نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ بھی بتا دیا کہ وہ غلط ہی کہہ رہے ہیں، وہ غلط ہر حال میں غلط کہہ رہے ہیں. اور اگلی آیت میں ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ کاش یہ ہوتا کہ وہ راضی ہو جاتے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ان کو دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہتے کہ حسبنا اللہ، کہ اللہ ہمیں کافی ہے. ردو ما آتاہم اللہ ورسولہ، کہ وہ راضی ہیں اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا، اور ساتھ میں ہی وہ کہہ دیتے کہ حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے. یہ راضی رہنے کا ورد ہے، یہ راضی رہنے کا فارمولہ ہے. more we say, more it is going to be absorbed inside our soul and heart. تو کہنا چاہیے ہر بار حسبنا اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. کہیں کچھ کمی بیشی ہوئی ہے کسی کی طرف سے دینے لینے میں، کہیں کوئی اور کسی کے کوئی ڈسکریمنیشن والی بات ہے، تو اس پہ بولا کریں حسبنا اللہ، حسبنا اللہ. تو وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بھی دے گا. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اور وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بھی دے گا، اور اس کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عنایت کریں گے. ہم اللہ پر اپنی نظر جمائے ہوئے ہیں، یعنی ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں اپنی عنایت سے اور دے گا. یعنی پہلی بات کیا کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں، کاش وہ یہ کہتے کہ بھائی مجھے تو، میں راضی ہوں جو بھی اللہ مجھے تھوڑا دے رہا ہے. قناعت کہتے ہیں نا جس کو، وہ جو ہم نفس مطمئنت والی دعا پڑھتے ہوتے ہیں نا، اس میں بھی آتا ہے نا کہ بسم اللہ اللہم انا نسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع لعطائک. وتقنع یہاں آپ کو سمجھ آئے گا، وتقنع لعطائک، کہ وہ قناعت اختیار کرتے ہیں جو اس پہ جو اللہ ان کو عطا کرتا ہے. تو یہ وہ دعا ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پہ اس آیت کے اندر سیٹ بیٹھ سکتی ہے کہ کیوں نہ وہ راضی ہو گئے اس سے، انہوں نے قناعت کیوں نہ اختیار کر لی اس پہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا، اور ساتھ میں حسبنا اللہ کا فارمولہ لگاتے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی اپنے دل کو تسلی کہتے. یہ نہیں ہوتا کہ مطلب ایک دفعہ اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو بس اب اور ملنا ہی نہیں ہے. نہیں، آگے یہ بھی یقین ہے کہ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضل سے اور عطا کریں گے. یہ ہے اللہ کے اوپر نظر جما کے رکھنا. سید قطب ایک بہت قیمتی بات، عقیدہ کا نقطہ لکھتے ہیں یہاں پہ، اور میں اس کو آج دیکھ رہی تھی جب، تو میں نے اس کو باقاعدہ الگ سے لکھ چھوڑا، اور اس کے اوپر میں نے اور سوچا بہت کچھ، لیکن آپ اس کو لکھیے کہیں کہ یہ ہے اسلام کی سوچ کا طریقہ، یہ گولڈن رولز میں سے ہے. اور یہ ہے اسلام میں گفتگو کا انداز، اور اسلام میں آداب ایمان، یہ کہ انسان اللہ اور رسول اللہ کی تقسیم پر راضی ہو، اللہ اور رسول اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو، وہ اللہ اور رسول کے احکام کے سامنے سر جھکا لے، یعنی جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس پہ سر جھکا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک لے کے آ رہے ہیں، سر جھکا لیں سامنے. ایسا نہ ہو کہ وہ محض کسی دباؤ میں یا پریشر میں آ کر یا کسی ٹرینڈ کے غلبے کی وجہ سے بات مانے اور اندر منافقت ہو. اللہ پر توکل، اس پر بھروسہ اور اسی پر یقین کامل سب سے اعلیٰ درجے کا ادب اسلامی ہے.
آداب زندگی کا جو پہلا قدم ہے، پہلی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پہ توکل، اس پہ بھروسہ اور اس پہ یقین کہ وہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ. وی ہیو ٹو ورک اراؤنڈ دس. مطلب اس آئیڈیالوجی، اس عقیدہ، اس پوائنٹ، اس اسلامی ادب، یہ کیا ہمارے ٹاپ آف دا لسٹ ہے کہ اللہ پہ ہم سب سے زیادہ یقین کرتے ہیں، یا ہم اپنی طاقت پہ، اپنے زور پہ، بندوں کے دیے پہ یا نہ دینے پہ اس مسئلے میں پھنسے رہتے ہیں. جب انسان اللہ اور رسول کے دین کا طالب ہوتا ہے، اس کا امیدوار ہوتا ہے کہ میں تو اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتی ہوں، میں اللہ کے دین کو ابزارب کرنا چاہتی ہوں، میں اللہ کی ایک ایک بات کو اس کو رب مان کے چلنا چاہتی ہوں، اگر یہ اس کی طلب ہے بندے کے اندر، تو وہ ہر کام صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی پرسنل بینیفٹ یا کوئی مادی یا میٹیریلسٹک اپروچ اس کی کبھی نہیں ہوتی، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہوتی. اور یہ ہے وہ ایمانی آداب جن کی وجہ سے انسان کا جو قلب ہے وہ منور ہوتا ہے، وہ روشن ہوتا ہے، وہ اسے نور بصیرت میسر آتی ہے. اور اس کے برعکس آپ یہ دیکھیں کہ یہی چیز جب یقین نہیں ہوتا اللہ پہ، اس پہ بھروسہ نہیں ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور ان کے فضل کی طرف سے جو عطا ہوتی ہے اس پہ جب بھروسہ نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ ایسا دل اس روشنی سے بالکل محروم ہو جاتا ہے. منافقت یا منافقین کے دل اس نور سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین ہی نہیں کیا، اور ان کے احکام پر کبھی سر بھی نہیں جھکایا. تو یہاں ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور کیا یہ ادب جو ہے، یہ اسلامی ادب جو ہے، آداب زندگی کا جو پہلا قدم ابھی ہم نے ذکر کیا جس کا، ہم میں ہے کہ ہمارا سارا توکل، سارا یقین اپنے زور بازوں پہ یا کسی رشتے پہ یا کسی بڑی پاور یا سپر پاور پہ ہے، اور کیا ہمارا سینہ اس یقین، اللہ پہ یقین اور اللہ پہ ٹرسٹ اور بھروسے کے نور سے منور اور روشن ہے یا محروم ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. ایک اور بہت اہم بات ہے اس آیت کے اندر، جو کہ ابھی تک شاید کسی کے کان میں تھوڑی سی اس کی ایکو ہوئی ہو، تو وہ نقطہ بھی ہم کلیئر کر دیتے ہیں. شیخ اکرم شاہ الازہری نے اپنی تفسیر میں یہ نقطہ بڑی کلیئرٹی سے لکھا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام ملا دینے سے انسان مشرک نہیں ہو جاتا. اس آیت کا معنی ہے یہ، گویا یہ کہنا، اب یہ غور سے سنیے گا پلیز، آدھی بات سن کے آدھا معنی نہ لیجیے گا، پوری بات کو غور سے سمجھیں اور پوری بات کو سنیے گا، 5 منٹ آل ایئرز بن جائے. کہ یہ کہنا کہ اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا، یا بفضل خدا و رسولی کہنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت یہی کہہ رہی ہے سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرُسُولِهِ، اور یہ نص ہے. نص یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بات سے ہم یہ بات ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، یہ کسی بندے کی بات سے ہم اس کو نہیں لے رہے. مطلب اللہ کا فضل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے تو اس کا ذکر کرنا شرک نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر نہ کرنا کفران نعمت ہے. بخاری کی ایک حدیث یہ بھی لکھ لیجئے تاکہ آپ کو ہمیشہ اس آیت کے ساتھ یہ یاد رہے اور یہ نقطہ آپ کے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے. بخاری کی حدیث ہے، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کسی لیسن میں آپ کو سنائی تھی کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، انما بے شک میں، میں قاسم تقسیم کرنے والا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ معطی، اور اللہ کیا ہے؟ وہ تو دینے والا ہے. اس بات کا آپ ذرا تھوڑا اور ایکسپلینیشن سے سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. بس اتنی سی بات ہمیں ذہن نشین کرنی ہے، تو آپ کیا ہوگا کہ آپ کو جو یہ شرک کا ڈر ایک دم دل میں اٹھا نا کہ ہائے اللہ اور اللہ کے رسول ان کے فضل سے ملے گا، دونوں دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ میں کہیں شرک تو نہیں کر رہی. تو بات سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ معطی مطلق ہے، اللہ مطلق دینے والا ہے، اللہ حقیقی معطی ہے. معطی کیا ہے؟ دینے والا. تو اللہ معطی حقیقی ہے، یعنی وہ
حقیقت میں عطا کرنے والا ہے، وہ مطلق عطا کرنے والا ہے، وہ منعم حقیقی ہے، حقیقت میں ساری نعمتیں اس کے پاس سے آ رہی ہیں، وہ خالق ہے، وہ کریٹر ہے، اور وہ سب کچھ جو بھی دیتا ہے وہ اس کا ذاتی ہے، سب کچھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دینا ہے، جو اوپر آیا ہے کہ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے فضل سے دیں گے، تو یہ دینا کیا ہے، ان کا فضل کیا ہے، یہ وہبی ہے، یہ وہبی کیا ہوتا ہے، ہبہ سے ہے، ہبہ، یہ اللہ کا ہبہ کیا ہوا ہے ان کو، یعنی عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے ان کو یہ فضل کہ وہ دے سکتے ہیں، تو وہ دے رہے ہیں، ان کا ذاتی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے خزانوں میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصرف دیا ہوا ہے، اور اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ اللہ معطی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القاسم ہیں، وہ تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول اپنے فضل سے عطا کریں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، ہم دونوں کو ایک ہی لیول پہ لے آئے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی معطی حقیقی ہے اور اصل وہی دے رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہیں اور وہ آگے تقسیم کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور شرک کی ایک بات، ایک نقطہ شرک کا یہاں لکھواتی جاؤں آپ کو تاکہ آپ کی ڈیفینیشن کلیئر ہو جائے، لکھ لیں کسی ٹائم، پھر اس کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے کھول بھی لیں گے دفاع ڈیپتھ سے، کہ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات یا اللہ کی اسماء مطلق یا اللہ کی صفات اور اللہ کے تصرف و اختیار میں کسی کو شریک ٹھہرانا یا شریک بنانا، اور کسی مخلوق کو ان صفات میں اللہ کا شریک ٹھہرا دینا، یہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اللہ کی ذات میں شریک کر رہے ہیں، نہ اللہ کے اسماء میں شریک کر رہے ہیں، نہ اللہ کی صفات میں شریک کر رہے ہیں، نہ ہی ہم اللہ کے تصرف و اختیار میں شریک کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو ان کو ہبہ کیا ہے، جو ان کو عطا کیا ہے، جو ان کا وہبی فضل ہے، جو ان کو عطا ہوا ہے، وہ اس میں سے تقسیم کر رہے ہیں، اور اصل میں اللہ کا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، جس کے اندر جتنی بھی تفاسیر آپ کھولیں گے نہ کوئی نقطہ اس میں الحمدللہ کچھ لوگ ایک طرف سائڈ لیتے ہیں، کچھ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت کلیئر اور واضح آیت ہے، اور میں نے بہت سارے مفسرین کو بھی شیئر کیا، اور کل میری ایک عالم سے بھی بات ہوئی الحمدللہ، جو میرے شیخ ہیں، انہوں نے بھی بڑی کلیئرٹی سے بات بھیجی تھی، میں انشاءاللہ ان کا وائس نوٹ جو ہے وہ گروپ میں بھی سینڈ کر دوں گی، تو تاکہ ہمیں یہ کلیئرٹی ہو کہ اس آیت کے روح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بفضلی خدا و رسول، یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بہرحال اس بات کیا ہو رہی تھی کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی پہ توکل کرنا ہے، اس پہ بھروسہ کرنا ہے، اس پہ یقین کامل کرنا ہے، اور سب سے اعلیٰ لیول کا جو آداب بندگی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا یقین ہی اللہ پہ کامل کرنا ہے، اور ہمیں اپنا بھروسہ ہر حال میں اس کے اوپر رکھنا ہے، اور اسی وجہ سے جو قلب ہے وہ منور ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، انما بے شک صدقات تو للفقراء فقراء کے لیے ہیں، والمساکین اور مساکین کے لیے ہیں، والعاملین اور عاملین کے لیے ہیں۔ عاملین عین میم لام عمل سے ہی ہے، عاملین ورکرز جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، علیہا ان پر، والمؤلفۃ مؤلفہ حمزہ لام فا، اور اس روٹ ورڈ کے ساتھ 22 دفعہ قرآن میں ڈفرنٹ لفظ آئے ہیں۔ مؤلفہ کس کو کہتے ہیں؟ الفت دلائے گئے یا محبت دلانے کے لیے، قلوبہم دل جن کے، وفی الرقاب اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے۔ رقاب را قاف با روٹ ورڈ ہے، 24 دفعہ اس روٹ کے ساتھ ڈفرنٹ ورڈز آئے ہیں قرآن میں۔ والغارمین اور قرض داروں کے لیے، یہ کل بھی لفظ آیا تھا غائن را میم والا، غار جس کا معنی ہم نے کیا تھا۔ وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور
वब्न सबील, इब्न क्या होता है? बेटा, सबील रास्ता, रास्ते का बेटा। मुराद ये कि जो मुसाफिर हो, जो रागीर हो। फरीदतम मिन अल्लाह, फर्ज है अल्लाह के यहाँ। फरीदा फर्ज, फरदत, वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह बहुत खूब इल्म वाला है और खूब हिकमत वाला है। यहाँ जो लफ्ज इन्नमा सदक़ात, जो सबसे पहले लफ्ज आया है ना सदक़ात, ये बामानी ज़कात है। तो यहाँ पे ज़कात के मसारिफ की बात होने लगी है कि ज़कात किन किन को दी जा सकती है। अक्सर हम पूछते हैं ना ये सवाल, तो कुरान की नस से आप आंसर ले लें, इनकी थोड़ी-थोड़ी हम डेफिनेशन समझ लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप अच्छा से अंडरस्टैंड कर लें तो आप ये आंसर दूसरों को भी दे सकते हैं, बजाय ये कि यू कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ कि हम ज़कात उसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं। तो विल बी टेकिंग गुड 10 मिनट्स टू अंडरस्टैंड दिस आया बिइज़्निल्लाह ताला। सो हाउ कम दिस, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सदकात जो हैं, यहाँ पे इसका मानी ज़कात है? आयत के अंदर से हमें ये बात कैसे पता चल रही है? तो एक तो ये, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो इस्लामी हुकूमत थी उनकी जानिब से उनकी तरफ से जो वसूली के लिए आमिलीन फर्ज ज़कात के लिए ही भेजे जाते थे। यानी ये जो आमिलीन का लफ्ज़ बीच में आया है, ये शो कर रहा है कि जो हुकूमत के वर्कर्स जाके लोगों से ज़कात कलेक्ट करते थे, उसका ज़िक्र इधर आया है। तो ये सदकात के लिए ये वर्कर्स थे ही नहीं, तो ये ज़कात के लिए ही थे। तो पहला तो ये बात है कि इसलिए यहाँ पे सदकात का मतलब यहाँ पे फ़र्ज़ ज़कात मानी है। और दूसरी बात क्या है कि जो आखिर में ये आया है ना, फरीदतुम मिनल्लाहि, कि ये फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से। तो आयत का जो ये पार्ट है, ये भी शो कर रहा है कि ये सदका, ये नफली इबादत या चैरिटी की बात नहीं हो रही, या इसकी बात नहीं हो रही, ये ज़कात की बात हो रही है, जो अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है। तो अब यहाँ पे लास्ट आया में आपको पता है क्या हो चल रहा था कि मुनाफिकीन का अ, तान था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, या वो ताना दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये तो अपनी मर्जी से किसी को थोड़ा देते हैं, किसी को ज्यादा देते हैं। नाउजुबिल्लाह, जो इल्जाम उन्होंने लगाया। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुनाफिकीन का तान दूर करने के लिए खुद सदकात के हकदार बयान फरमा रहे हैं, ताकि सब जान लें कि सदकात यानी कि जो ज़कात है, उसकी तक़सीम का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से ही है, किसी की मर्ज़ी नहीं है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बीच में मर्ज़ी नहीं थी, वो अल्लाह के हुक्म से ही दे रहे थे। लेकिन मुनाफ़िकीन को उनकी बात समझ नहीं आती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल समझ नहीं लगता था। तो अब यहाँ पे हम इस पॉइंट पे आते, एक एक नुक्ता बस अच्छे से जान लीजिए कि तक़सीम का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से होता है। ये फ़र्ज़ ज़कात की तक़सीम अल्लाह के हुक्म से होती है। और एक चीज़ और ये है कि यहाँ पे सदका को सदका इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह के लिए माल खर्च करने वाला अमली तौर पर अपने ईमान के सदक़े का मुज़ाहिरा करता है। यानी ईमान की सच्चाई, या गिव अवे फॉर द सेक ऑफ एविडेंस ऑफ द फेथ। यानी आप अल्लाह के रास्ते में फ़र्ज़ देते हैं, ज़कात देते हैं, और उसके बाद अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, अपने ईमान की सच्चाई और एविडेंस के लिए। ये नियत होती है ईमान वालों की ज़कात जब वो देते हैं तो। तो इन्नमा सदक़ात से ये बात जो शुरू हो रही है, इसको हम थोड़ा-सा अब हम देखते हैं कि ये क्या है। इन्नमा सदक़ात, बेशक सदक़ात तो किसके लिए हैं? नंबर 1, सबसे पहले हाइलाइट करके पहली कैटेगरी लिख लें, लिल फुकरा 1 और वल मसाकीन 2, ठीक है? ये 2 कैटेगरीज़, इनको इकट्ठा देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएँगे। तो पहली 2 जो फ़कीर और मिस्कीन, दोनों लफ्ज़ मोहताज के मानी में आते हैं। बाज़ अहले इल्म फ़कीर को ज़्यादा बदहाल करार देते हैं, बाज़ मिस्कीन को, और बाज़ दोनों को एक ही जैसा करार देते हैं। बहरहाल दलाइल के लिहाज से हम देख लेते हैं, फ़कीर जो है वो मिस्कीन से ज़्यादा बदहाल होता है, क्योंकि क्या रीज़न है? लिल फुकरा का जो लफ्ज़ है, इसका मानी हम फ़कीर कर रहे हैं, और फ़कीर बदहाल ज़्यादा होता है, तो उलमा इसको क्यों कहते हैं कि इसका हाल ज़्यादा माली हालात इसके ज़्यादा तंग होते हैं या बहुत ही बदहाल होते हैं। इसकी वजह क्या है कि फ़ा, क़ाफ़, रॉ, इसका रूट वर्ड है फ़क़रा। तो कमर के मोरे को भी फ़क़रातु ज़हर कहा जाता है। तो फ़कीर, अगर इसके रूट वर्ड से हम इसका मतलब देखें या इसके मादा से इसका मानी को समझें, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास ज़रूरत की अशिया ना होने के बराबर होती हैं, इतना उसका बुरा हाल होता है कि उसकी कमर टूटी हुई होती है। फ़क़रा यानी उसके मोरे हिल जाते हैं गुर्बत की वजह से, ठीक? तो ये इसकी इतनी मुश्किल हाल होती है। और जो मिस्कीन है, वो उसका रूट वर्ड क्या है? वल मसाकीन से सकना से, सीन काफ नून, इसका रूट वर्ड है। तो
یہ کس طرح آتا ہے کہ ضرورت مندی نے اس کی حرکت کو سکون میں بدل دیا، یعنی اتنا ضرورت مند ہے کہ وہ بس نہ کہیں نکلتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کی طرف نکل سکتا ہے. تو جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو فقیر اتنا کمزور یا اتنا غربت ہے کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی، اس کی غربت سے ٹوٹ گئی، اور سفید پوش جو سوری اور مسکین وہ جس کی ضرورت مندی نے اس کو کی حرکت کو ساکن کر دیا ہو، سکون دے دیا ہو، ہلنے جلنے جوگا نہ چھوڑا ہو، مطلب یہ سفید پوش. تو بہرحال یہ مانی. تو اب ہم اگر فقیر کو دے رہے ہیں تو یس یہ پہلا مصرف ہے، اور مسکین کو دے رہے ہیں تو یہ دوسرا مصرف ہے. اور ان کی بہت ساری اور بھی ڈیٹیلز ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بیسک ہم انڈرسٹینڈنگ کر لیں تو الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں. اور اسپیشلی جو فیملیز کے اندر سفید پوش لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ ہاتھ پھیلا کے مانگتے نہیں ہیں. فقیر کا تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر وہ چمٹ کے مانگ لیتے ہیں، لیکن مساکین وہ ہوتے ہیں جو ان کی حرکت ہی ساکن ہو گئی، یعنی وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. اور یوزلی ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی آمدنی تھوڑی بہت ہوتی ضرور ہے، یہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنے محتاج ہوتے ہیں کہ اگر مطلب گھر کا رینٹ دے رہے ہیں، بجلی کا بل دے رہے ہیں، تو بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے، بچوں کی فیسیں بھی دے پا رہے ہیں تو کوئی بیماری آ جائے تو یہ بالکل اپنی بیماری کو ٹیکل کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو ایسے لوگوں کو پلیز دے دیا کریں، زکوٰۃ دے دیا کریں، خود اسیس کر کے. اپنے ارد گرد، آپ کے ارد گرد آپ ہی دیکھ بھال کر سکتے ہیں نا، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تو نہیں ہم اپنی اپنی گلی محلے اپنی اپنی فیملیز میں خود دیکھیں گے یہ چیزیں. تو مساکین وہ مطلب مشکل تھوڑا سا بھی کوئی ٹیسٹنگ ٹائم آ جائے تو بہت زیادہ تکلیف میں چلے جاتے ہیں، تو ان کو دینا ہو. پھر اس کے بعد کیا ہے، نیکسٹ تھرڈ کیٹیگری کیا ہے، والعاملین اور والعاملین علیہا، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ یا عشر کی وصولی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مقرر کرتے تھے ان کو والعاملین علیہا کہا جا رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو جاتے تھے ہر محلے میں، ہر ٹاؤن میں، ہر ولیج میں، اور لوگوں سے زکوٰۃ جو تھے وہ کلیکٹ کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا باقاعدہ جو ہے وہ محاسبہ فرماتے تھے کہ کہیں یہ لوگوں سے کوئی تحفہ وغیرہ وصول نہ کر لیں، کیونکہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اللہ کے حکم سے زکوٰۃ میں ان کا حصہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود پھر زکوٰۃ سے ان کا حصہ جو کلیکٹ ہو کے زکوٰۃ آتی تھی اس سے اس کا حصہ ان کو دیتے تھے. اور ان کو کسی قسم کا بھی کوئی تحفہ یا کسی قسم کا کوئی گفٹ یا کسی قسم کا کوئی بھی ایکسٹرا کہیں سے وصول کرنے کی یا کھانے کی یا لینے کی اجازت ہرگز نہیں ہوتی تھی. اس کے بعد جو ہے چوتھی کیٹیگری ہے والمؤلفۃ قلوبہم. اور اس سے کیا مراد ہے، اس سے مراد وہ نیو مسلم یا نو مسلم جن کی دل جوئی کے لیے انہیں اسلام پر ثابت قدم رکھنا مقصود ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو ان کو انکلائن کرتے تھے اسلام کے یہ مضبوط رہیں اسلام کے اوپر ہی، تو گریجول ان کو ہیلپ دی جاتی تھی. تو اس ہیلپ کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا درست ہے. اور یہ بہت سارے اب مفسرون نے اور بہت ساری اس کی وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ صرف نو مسلم جو ہوتے ہیں یہ ان کے لیے صرف لفظ یہ نہیں آتا، بلکہ وہ کفار جن کی دل جوئی سے ان کے اسلام لانے کی امید ہو، کہ ایسے کفار، ویسے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کفار کو نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر آپ کسی کو یہ دیکھیں، یہ میں نے نقطہ تفسیر قرآن الکریم سے پڑھا ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اسلام کی طرف ٹلٹڈ ہے اور کفار میں سے ہے اور اس کی کوئی مالی تنگی بھی ہے، تو اگر آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اور ساتھ میں اس کے دل جوئی ہو رہی ہے اس کے ساتھ، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے بااثر لوگ جن پر، اب یہ ایک اور نقطہ ہے، یہ بھی مفسرون نے لکھا ہے کہ وہ بااثر لوگ جن پر خرچ کرنے سے کئی لوگوں کے مسلمان ہونے کی امید ہو، یعنی کوئی ایسا لیڈنگ پوزیشن پہ بندہ ہے یا کوئی ایسا کہ وہ اسلام کی طرف نرم ہے اور وہ داخل ہوا چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے پتہ ہے کہ اس کا پورا قبیلہ یا اس کا پورا فیملی یا اس کا پورا سب لوگ آ جائیں گے، تو اگر ان کو کچھ دیا جا رہا ہے تو زکوٰۃ سے اس نیت کے ساتھ بہت اچھے سے چیک بیلنس کر کے دیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی مفسرون نے اب تفاسیر میں لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ ان کافر سرداروں کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے یہ مؤلفۃ قلوبہم کی مد میں دیا جا سکتا ہے، جو لوگ اپنے
علاقے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور اگر ان کو کچھ دے دیا جائے تو وہ ظلم و ستم سے مسلمانوں کو کچھ سکون مل جائے گا یا وہ محفوظ ہو جائیں گے، تو اس سلسلے میں بھی ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وفی الرقاب، یہ کتنے ہو گئے ہیں؟ 1 2 3 4 پانچواں جو ہے فی الرقاب، گردنیں چھڑانے سے مراد غلام کو خرید کر آزاد کرنا ہے۔ تو غلام کو خرید کر آزاد کرنا، آج کل کے دور میں غلاموں کی آزادی تو نہیں ہے، لیکن جو علماء اور مفسرون نے جو بات لکھی ہے وہ آج کل کے دور کے حساب سے یہ لکھی ہے کہ آج کل جیسے عدالتوں کے جیسے کفریہ نظام کی وجہ سے بہت سارے بے گناہ لوگ بہت لمبے لمبے عرصے کے لیے لائف ٹائم قید کاٹ رہے ہوتے ہیں جیلوں میں۔ تو اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے، اور کیونکہ لائرز جاتے ہیں وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور بہت سارے اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو اگر کسی کا پتہ چلے کہ وہ تو بغیر اس کسی گناہ کے شرعی عذر کے اسے لمبی قید میں ہے بندہ اور اس کے اوپر بہت بڑا جرمانہ ہے، تو اگر اس کا جرمانہ اتارنے میں مدد کی جائے اور اس کو اس کے لیے کیس لڑنے میں یہ پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ واللہ عالم۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ سکس والغارمین، اور وہ مقروض جو قرض ادا نہیں کر سکتے۔ یہ بھی بہت ایک اہم نقطہ ہے، کیونکہ ہم لوگ جن سے قرض لینا ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ بعض اوقات بہت سختی کر جاتے ہیں، اور ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو کھا پی رہے ہیں، ان کی زندگی تو ٹھیک گزر رہی ہے، الحمدللہ جاب بھی کر رہے ہیں، لیکن اماؤنٹ ان کے اوپر اتنی چڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ لوگ وہ بڑی اماؤنٹ دینے کے لیے سفیشینٹ جمع نہیں کر پاتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اگر زکوٰۃ کی مد سے جو مسلمانوں سے لی گئی ہے، اگر بیت المال سے یا کچھ لوگ اپنی زکوٰۃ دے کے ان کی مدد کر دیں تو یہ الحمدللہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے کاروباری لوگ یا زمیندار وغیرہ جو کاروبار یا فصل برباد ہو جانے کی وجہ سے مقروض ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا بعض لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یا فصلیں وغیرہ جیسے ذمہ دار ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی کھڑی فصل مطلب ساری کی ساری بارشوں کی نظر ہو جاتی ہے، یا کوئی ٹڈی دل وغیرہ آ جاتی ہے، یا کوئی اور آفت آ جاتی ہے، تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بیسک ان کی لائف جو ہے وہ سروائیول جو ہے وہ قرضے پہ چلا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا قرضہ، یا پہلے سے ہی انہوں نے زمین قرضے پہ اس پہ لی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیکے پہ لی ہوتی ہے، اور ان کے اوپر قرضہ آ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا والغارمین میں آئے گا۔ اور یہ بے شک کسی وقت میں یہ لوگ بااثر بھی ہوں، لیکن اس طرح کی اگر مصیبت میں پڑ گئے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وہ فی سبیل اللہ، اس لفظ کے بارے میں یہ ہے کہ فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ، بہت زیادہ مفسروں نے تو کلیئر یہ بات لکھی ہے کہ مجاہدین کو دینے کی بات ہو رہی ہے کہ مجاہد اگر غنی بھی ہوں تو اس پر جہادی ضروریات کی خاطر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض مفسرون نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں، بلکہ اہل علم کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر ایک طرف فقراء اور مساکین ہوں اور دوسری طرف غازیان اسلام کو ضرورت ہو تو مجاہدین کی مد کو ترجیح دی جائے گی۔ یعنی کہ ایک طرف آپ نے زکوٰۃ رکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس ایک اماؤنٹ ہے، اچھی اماؤنٹ ہے وہ، تو ایک طرف مساکین اور فقراء آپ کے سامنے ہیں، اور ایک طرف اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش و محنت کرنے والے، خواہ وہ جان سے کر رہے ہوں، خواہ وہ علم پھیلا کے کر رہے ہوں، خواہ وہ اتنے زیادہ جیسے علماء بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنی پوری دن، پوری رات، پوری زندگیاں اللہ کی راہ میں، ریسرچ میں اور اللہ کے دین کے قیام کی محنت کے لیے لگا دیتے ہیں، لیکن ہم انہیں کیونکہ بہت رسپیکٹفل دیکھتے ہیں تو ہم ان کو اس طریقے سے ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے اور وہ مانگتے نہیں ہیں۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو کوئی مجاہد ہو یا غازیان اسلام ہو، یا پھر اللہ کے راستے میں دین کی بڑھوتری کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جو بھی محنتیں اور کوششیں ہو رہی ہیں، یہ مد اس کے بارے میں بات کر رہی ہے، اور ان کو زکوٰۃ دینا پریفریبل ہے دوسری جگہوں کی بنسبت۔ میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ بندہ اگر اس کے پاس اچھی اماؤنٹ ہے زکوٰۃ کی تو ویسے یہ مفسرون نے بھی لکھی ہے یہ بات، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کوئی مسکین بہت آپ دیکھتے ہیں
اور آپ کو پھر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بھی لگانا ہے تو ان کو ڈیوائڈ کر دیں دو میں، کہ ہر حال میں آپ کا کچھ حصہ اللہ کے دین کی فی سبیل اللہ کے راستے کے لیے نکلنا چاہیے، اور پھر اگر ارد گرد کے ضرورت مند ہے تو ان کو بھی آپ دے دیں۔ وابن السبیل لاسٹ ہے، وابن السبیل، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کو مجھے موقع ملا کووڈ کے اندر، اس کو میں نے جیا بھی اس پوائنٹ کو، اس سے پہلے سمجھ بھی نہیں آتا تھا، تبھی زیادہ سمجھ آیا کہ وابن السبیل راستے کا بیٹا مطلب کیا ہے کہ مسافر، خواہ صاحب حیثیت ہو، یعنی اگر اپنے گھر میں کوئی بندہ صاحب حیثیت ہے، وہ اپنے بزنس والا ہے جہاں وہ اسٹیبلشڈ ہے، رہ رہا ہے، لیکن اگر وہ سفر کر کے کہیں کسی دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ اس کی کوئی مال چوری ہو جاتا ہے، مثلا وہ ٹریول پہ کہیں جاتا ہے کسی دوسرے ملک میں ہے، اس کا پورا بیگ، اور ایسا بہت کامنلی ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، پورا بیگ چوری ہو گیا جس میں پیسے تھے، جس میں ڈاکیومنٹس تھے، سٹک ہو گئے ہیں۔ اور کووڈ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے بہت زیادہ، ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ جیسے ہم پاکستان گئے تو ہم لوگ سٹک ہو گئے تھے جا کے، تو جب آپ اپنی جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کا سارا نظام چل رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ سٹک ہو جائیں کسی دوسری جگہ اور آپ کا نظام پیچھے چلانے کا کوئی سلسلہ نہ ہو، تو آپ یو گیٹ ان ڈیفیکلٹی۔ تو اس وقت مجھے یہ آیت کا یہ مطلب سمجھ آیا تھا کہ اپنے گھر کا کوئی بادشاہ بھی ہو تو اگر وہ مسافر ہو جائے اور وہ مشکل میں آ جائے تو پھر اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ لگتی ہے، اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ لیکن یہ سارا کچھ تب ہوتا ہے نا ہماری سینسیٹیو نظر ہو اور ہماری نظر ایمپیتھیٹک ہو، ہم دوسروں کو بہت خیر اور نرم دلی سے آبزرو کرنے والے ہوں، لیکن ہمارے ہاں تو میں ہی نہیں ختم ہوتی، ہمارے ہاں تو اپنی ذات کا طواف ہی نہیں ختم ہوتا، تو یہ ساری چیزیں بھلا کہاں نظر آتی ہیں؟ اور یہ میری بڑی گہری آبزرویشن ہے سوسائٹی کے بارے میں کہ انسان اسپیشلی یہ مسافر اور غارمین، ان کے بارے میں سوسائٹی مکمل بھولی ہوئی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو ان کی طرف توجہ دیتے ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ تو کوشش کیا کریں کہ اللہ کے احکامات کو باریکی سے دیکھا کریں، فریدۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، جب آپ اللہ کے فرض کو پورا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے خوش ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ تو آپ دے رہے ہیں لیکن پھر بیچ میں کیٹیگریز کو بھی دیکھیں، ان کیٹیگریز کی اتنی امپورٹنس ہے کہ بعض مفسرون نے یہ بات لکھی ہے کہ اپنے زکوٰۃ کے 8 حصے کر کے ان سب کو دو، ان ساری مدوں کے اندر دو، لیکن بہرحال وہ بہت کم مفسرون ہیں، زیادہ نے پھر جو علماء ہیں ان کا ٹلٹ اسی طرف ہے کہ بہرحال ان میں سے کسی کو بھی دے دیا جائے تو زکوٰۃ الحمدللہ ہو جاتی ہے۔ لیکن میری پرسنل رائے اور میرے کچھ جو ٹیچرز یہ کہتے ہوتے تھے کہ فی سبیل اللہ کی مد بہرحال ہر حال میں رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہماری آیت، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے، یعنی اس نے جو جتنی یہ مدیں بنائی ہیں، اس نے جو کیٹیگریز بتائی ہیں، اس کی جو تقسیم کا اختیار کے مطابق اس نے جو حکم دیا ہے، جو اپنے اختیار کے مطابق جو اس نے زکوٰۃ کے لیے جو حکم دیا ہے، وہ اس کے خاص علم اور اس کے خوب والا ہونے کی نشانی ہے، اور اس نے خوب حکمت سے یہ رولنگ سیٹ کی ہے، تو اسی کے مطابقت سے اسلامک سوسائٹی کو سیٹل ہونا چاہیے اور ہر انڈیویجول کو اپنا فوکس ان پوائنٹس پہ رکھنا چاہیے۔ وَمِنْهُمَ الَّذِينَ، اور کچھ ان میں سے ہیں، نیکسٹ آیا ہے، کچھ ان میں سے ہیں یؤذون النبی، جو اذیت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہوا وہ اذن، کان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ اذن، کان ہے، یہ اذیت دیتے، یؤذون، حمزہ ذال یا، یہ 24 ٹائمز اس روٹ کے ساتھ قرآن میں ورڈز آئے ہیں، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے، وہ ہرٹ کرتے تھے، کیا کہہ کے، کیا ان کا نام رکھا ہوا تھا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہوا اذن، وہ کان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل، کہہ دیجئے، اذن، کان ہے، خیر لکم، وہ کان ہے تو بھلائی ہے تمہارے لیے، یؤمن باللہ، وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، ویؤمن، اور اعتماد کرتا ہے، للمؤمنین، مومنوں پر، ورحمت للذین آمنوا، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، والذین یؤذون، اور آیت کا اینڈ کہ تم میں سے جو یؤذون، اذیت دیتے ہیں، جو ہرٹ کرتے ہیں، کس کو؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب عظیم علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔
کیا مطلب ہے؟ یہ جو منافقین کا تانا دور کرنے کے لیے اور ان کے موقف کی کمزوری ظاہر کرنے کے لیے آیت صدقات آئی ہے اوپر، مصارف زکوٰۃ لائی گئی۔ اب پھر منافقین کے بارے میں کیا آیت آئی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے، اور ان کا نام رکھا ہوا تھا کیا؟ اذن۔ اذن کے معنی کیا ہے؟ کان کے ہیں، اور کلاسیکل عربک میں اسے اس شخص کے لیے بولا جاتا تھا جو ہر ایک کی بات سن لیتا تھا اور مان لیتا تھا۔ یعنی کلاسیکل لٹریچر میں اذن کسے کہا جاتا تھا؟ اس شخص کو کہا جاتا تھا جو ہر بندے کی بات کو بڑے غور سے، فکر سے سنتا اور پھر مان بھی لیتا تھا، تو ان کو اذن۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی اسی طریقے سے یہ لفظ قرآن میں لے کے آئے ہیں، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ اذن کہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہاں پہ اب ذرا سا کریمانہ اخلاق اور ان کا مقام دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات بہت توجہ سے سنتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو ڈیپ لسننگ دیتے تھے، اتنی لسننگ کہ ان کی ہیلنگ ہو جاتی تھی۔ تو منافقین جو تھے، جو صرف ظاہری ایسپیکٹ کو نوٹ کرتے تھے، وہ یہ خیال کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، اور انہیں نہیں پتا چلتا اینڈ کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اور ہاؤ ٹو ڈرا ڈفرنس بٹوین گڈ اینڈ بیڈ، کون صحیح کہہ رہا ہے، کون اچھا کہہ رہا ہے، کون برا کہہ رہا ہے، کون سچی بات لا رہا ہے، کون سچی بات نہیں لا رہا ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کان کے کچے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ منافق کہتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ کا یہ مطلب ہے۔ اب اس میں سے مفسرون نے ایک یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ بات بھی آتی ہے کہ ایمان والے منافقین کی جو بھی بات ہوتی تھی یا جو بھی ان کی حرکت ہوتی تھی، وہ رسول اللہ کو آ کے بتا دیتے تھے۔ اس سے منافقین اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کان کے بڑے ہی کچے ہیں، جو بھی آ کے ان کو جو بھی کہتا ہے نا وہ تو مان ہی لیتے ہیں۔ ہمارے خلاف آ کے کسی دوسرے مومن نے آ کے بات کی کہ فلاں وقت میں وہ بندہ یہ کر رہا تھا، تو انہوں نے اس کی بات پہ یقین کر لیا اور ہمیں کیا کر لیا؟ ہمارے بارے میں ہمیں یعنی کہ نیچا سمجھا یا لو اس پہ سمجھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے اُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ کان ہونا یعنی آل ایئرز بن جانا، یا لسننگ کا یہ جو پروسیس ہے، جو یہ ٹائٹل دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ بات بہت غور سے سنتے تھے، ہر ایک کی سنتے تھے، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہر ایک کا سننا ان کا، یہ تو انہی کے حق میں بہتر ہے، ان منافقین کے حق میں تو یہ بہت بہتر بات ہے۔ کیوں؟ کس لیے بہتر ہے؟ کیسے بہتر ہے؟ تو دو باتیں آتی ہیں۔ ایک، اس کا یہ معنی ہے کہ وہ اذن ہے کہ غور سے یہ تو ان کے لیے بہتر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی بات کو غور سے سنتے تھے، توجہ سے سنتے تھے، اور اس کے ذریعے تمام انسانوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلاتے تھے اور مؤمنین کو لمحہ بلمحہ گائیڈ کرتے تھے۔ تو غور سے سننے کی وجہ سے ہی تو وہ اللہ کی بات غور سے سن کے آگے پہنچاتے تھے، تو یہ تو بہتر بات ہے۔ ایک یہ معنی مفسر نے لکھا ہے، لیکن ایک اور معنی لکھا ہے جو مجھے لگتا ہے زیادہ کلوز ہے اس آیت کے، کہ وہ ہر ایک بات سنتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سنتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، منافقین کو کہہ رہے ہیں یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ اسی وجہ سے تو وہ تم لوگوں کی بھی بات سن لیتے ہیں، اور تمہاری بات اتنی ڈیپلی سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، اس میں شک نہیں کرتے۔ تمہارے جتنے بھی عذر ہوتے ہیں جہاد سے بھاگنے کے لیے، زکاتیں نہ دینے کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں آگے بڑھ کے محنت و کوشش نہ کرنے کے، وہ بھی تو غور سے تمہاری یہ باتیں بھی تو وہ غور سے سن لیتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں پکڑتے ہیں، نہ ہی تمہارا مواخذہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر وہ اذن ہیں تو بہتر ہے تمہارے لیے کہ وہ تمہاری بات بھی تو غور سے سنتے ہیں، اگر کسی اور کے سنتے ہیں تو تمہاری بھی تو سنتے ہیں۔ یؤمنو باللہ، اب اس کا اگلا لفظ دیکھیے، یہ بہت اہم نقطہ اس آیت کے اندر آنے لگا ہے۔ یؤمنو باللہ، وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی اب وہ یہ کہتے تھے
کہ یہ تو ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں، تو اس کا جواب اس پارٹ کے اندر ہے۔ رہی بات یہ کہ سب کو سنتے ہیں تو مانتے کس کی ہیں؟ بات تو چلے ٹھیک ہے کہ وہ سنتے ہیں سب کی بات، یہاں تک بات ٹھیک ہو گئی، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اب بات سب کی سنتے ہیں تو مانتے کس کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ اس کا ادھر یؤمن باللہ، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو صرف اور صرف اللہ کی مان کے چلتے ہیں، اسی کی طرف سے گائیڈ لائن آتی ہے جسے وہ فالو کرتے ہیں، اسی کی تصدیق کرتے ہیں اور اسی کی اتباع کرتے ہیں، گولڈن رول پہ کہ listen all as it helps others to heal and their catharsis take place، یعنی دوسروں کو سنیں، ان کو all ears بن کے سنیں، لیکن ماننی کس کی ہے، کس کی بات ماننی اور کس کی نہیں ماننی، اس کا رول کیا ہوگا؟ اس کے لیے رول صرف یہ ہے کہ جس کی رضا آپ کا مقصد، جس کی رضا آپ کا مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی جس شخص کا کی مقصد حیات اللہ کی رضا ہے، ماننے صرف اس کی ہے، یؤمن باللہ، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالی عطا کرے بس، یا جو شخص آ کے بات کہے اور اس بندے کا یہ پتا ہو کہ اس کی زندگی کا مقصد تو اللہ ہے، اس کی رضا ہے، تو یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ اگر کسی کی بات اللہ کے اصول سے ٹکراتی نہیں ہے تو اس کی بات مان لیں، لیکن اگر کسی کی بات اللہ کی بات یا رول یا اصول سے ٹکراتی ہے تو اس کے مطابق پھر اس کی بات کو آپ نہیں سنیں گے، کیونکہ ہمارے لیے اصول کیا ہے کہ رب کی سننی ہے، رب کے مان کے چلنے ہیں، سبحان ربی الاعلی، دوسرے کسی کی نہیں۔ اور پھر آیت کا اگلا پارٹ کیا ہے؟ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور پھر ان مؤمنین کی بات پر یقین کرنا ہے جو جانی اور مالی قربانیوں کے ذریعے اپنی سچائی اور ایمان باللہ کا ثبوت پیش کر چکے ہیں۔ اور یعنی اب کس کی ماننی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جو ایمان ہے، اللہ کی ہی مان کے چلنا ہے، اپنے لمبک برین میں، لمبک سسٹم میں یہی بات سیٹل کرنی ہے کہ بس اللہ کی مان کے چلنی ہے، اور اس کے بعد جو وہ مؤمنین جو اللہ پہ ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنی جانی اور مالی قربانیوں کے ذریعے سے اپنی ایمان کی سچائی کا ثبوت دے چکے ہیں، للذین آمنوا منکم، رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھر ہو رہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے لیے رحمت ہیں۔ ایمان والے، ایمان لانے والوں سے مراد یہاں پہ وہ لوگ ہیں کہ ورحمت للذین آمنوا، یہاں پہ ایمان لانے والوں سے وہ مراد ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے دل سے ابھی کمزور ہیں، اخلاص والے ابھی بے شک پورے نہیں ہوئے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی، پکے اور مخلص مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن جو دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ وہ رحمت ہیں کہ وہ آپ کے راز نہیں کھولتے بلکہ انہیں اصلاح کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ کسی کو نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے، ویسے تو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ کہا گیا کہ ایمان والوں کے لیے وہ کیا ہیں؟ رحمت ہیں۔ اور اس میں مفسرون نے یہ لکھا ہے، کچھ مفسرون نے ویسے صرف یہ کہا ہے کہ یہ مخلص مومنین کی بات ہے، لیکن کچھ مفسرون نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو صرف آ کے ایمان منہ سے بول دیتے تھے، ابھی دل کے اندر ان کے ایمان نہیں اترا تھا، ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رحمت کی وجہ سے ان کے راز نہیں فاش کرتے تھے کہ چلو شاید انہیں اصلاح کا موقع مل جائے۔ اور آگے آیات میں یہ بات آئے گی بھی تو وہ اور کلیئر ہو جائے گا یہ پوائنٹ ہمیں۔ اور آیت کے اینڈ میں پھر اس آیت کے اینڈ کس چیز سے ہو رہا ہے؟ ایک عام حکم کیا ہے کہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا کفر ہے، یہ عمل کفریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا یہ عمل کیا ہے؟ یہ کفر کا عمل ہے، اس لیے اس کا انجام دردناک عذاب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم عدولی یا ان کی بات نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکھنا
اور اس پر عمل کرنا زندگی کی اولین پریورٹی ہونی چاہیے. وہ جو آیت آتی ہے نا سورہ محمد میں، آیت نمبر 33 بھی آتی ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد مت کر دو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے یا ان کو اذیت دے کے اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو. تو یہ ہماری زندگی کی اولین پریورٹی میں سے ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ادب سیکھنا، ان کے مقام کو جاننا. اور یہ آیات بہت خوبصورتی سے ان کے مقام کو بتا رہی ہیں، جو میں نے پیچھے بھی آیات پڑھائی ہیں اور یہ بھی. یحلفون باللہ لکم لیردوکم، یحلفون، نیکسٹ آیت نمبر 62، وہ قسمیں کھاتے ہیں. حلف، یہ کل جو پرسوں ہماری کلاس تھی اس کے اندر بھی یہ لفظ آیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا اردو میں بولا جاتا ہے نا حلف برداری یا حلف لینا، یہ وہی روٹ ہے اس ورڈ کا. وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ، اللہ کی، لکم، تمہارے لیے، لیردوکم، تاکہ وہ راضی کریں تمہیں. کسے؟ تمہیں. یہ کم کا صیغہ کدھر جا رہا ہے؟ مؤمنین کی طرف. کون قسمیں کھاتے ہیں؟ منافقین. اور واللہ، اور اللہ، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احقو، زیادہ حقدار ہیں، ان یردوہ، کہ وہ راضی کریں اسے. یعنی منافقین ہوں یا تمام لوگ ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ان کو راضی کیا جائے، نہ کہ لوگوں کو راضی کیا جائے. ان کانوا مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو تو یہ تمہارا کرائٹیریا ہونا چاہیے. بتایا یہاں یہ جا رہا ہے کہ منافقین کتنے نادان ہیں کہ کہیں الگ بیٹھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، اور مسلمانوں کو کبھی اطلاع ہو جاتی تھی تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی اور بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے. پیپل پلیزنگ، کہ سارے لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں، اور بڑی بڑی قسمیں کھا کے ان کو یقین دلاتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. اپنی مخلص ہونا اور اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کی ہر وقت قسمیں کھا کھا کے کوشش کرتے رہتے تھے. مگر ان باتوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں نا راضی ہوتے. تو حق تو یہ تھا، اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ پیپل پلیزر بننے کے بجائے، ہر وقت یہ سوچنے کے بجائے کہ میں لوگوں کے سامنے میری پرسنالٹی نہ خراب ہو جائے، لوگوں کے سامنے مجھے عزت ملتی رہے، لوگ مجھ سے راضی رہیں، یہ سوچنے کے بجائے اللہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ. حق تو یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی کوشش و محنت میں لگتے. شیخ محمد اکرم شاہ الازہری ایک اور نقطہ یہاں پہ اچھا بیان کرتے ہیں، وہ جو میں نے پیچھے بھی بتایا، دوبارہ یہ بات لکھی گئی ہے کہ واللہ ورسولہ کے الفاظ اور ان کی ترکیب جس طریقے سے اس آیت کے اندر آئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر ان کے رسول کا ذکر کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہر جگہ شرک نہیں ٹھہرتا. وہ جیسے بعض متشدد لوگ ہر وقت یہی بولتے ہیں کہ اب ایسے نہ بولو، یہ کیا بول دیا ہے، بلکہ یہ تو اہل ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہر عمل میں پیش نظر رکھیں. اور شیخ صاحب نے ایک بڑا نحوی نقطہ، ایک گرامر کا ایک نقطہ بھی یہاں پہ بیان کیا ہے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ مجھے پوائنٹ لگا. خیر اور لوگوں نے بھی تفسیر انوار القرآن میں بھی یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے، اور جگہوں پہ بھی بیان ہوا ہوا یہ کہ یہ جو تھوڑا سا سنا اس کو بڑا کریے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو پوائنٹ کریے گا اگر کر سکتی ہیں آپ تو. ان یردوہ جو لفظ آیا ہے، آیت نمبر 62 پہ ہیں ہم لوگ. احق ان یردوہ، یہ آیا ہے نا جو یہ لفظ، اس کو ذرا غور سے دیکھیے. میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بات، نقطہ جو آیا ہے کہ نحوی قاعدے کے مطابق یا گرامر کے مطابق یہ دیکھیں یردوہما ہونا چاہیے تھا، یردوہما ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پیچھے اللہ اور رسول کی بات ہوئی ہے، یعنی دو کی بات ہوئی ہے. پیچھے آیا نا یہ جو واللہ ورسولہ احق، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ تم یردوہ، ان دونوں کو راضی کرو. ایسے ہی ہے. تو یہاں پہ یردوہ جن کو گرامر آتی ہے ان کو پتا ہے کہ ہو تو سنگلر کا صیغہ ہے، تو یہاں پہ ہما آنا چاہیے تھا. تو ہما کیوں نہیں آیا؟ یہاں پہ تسنیہ کا صیغہ آنا چاہیے تھا. تو یہاں پہ ہو کر کے واحد کی ضمیر کیوں لائی گئی ہے؟ تو اس کی حکمت یہ ہے، بڑا قیمتی نقطہ ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا دو الگ الگ چیزیں ہی نہیں ہیں، یہ تو ایک ہی بات ہے.
جس پر اللہ راضی اس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی، اور جس پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی اس پر اللہ راضی۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی رضا حاصل کرنے کی اہمیت، کہ ان کے مقام کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو ان کی رضا جوئی کے لیے جو محنت و کوشش، ان سے تعلق بنانے کی جو محنت و کوشش، ان کو راضی رکھنے کی جو محنت و کوشش ہوگی، وہ اللہ کی رضا ہے۔ مؤمنین، اگر تم مؤمنین میں سے ہو تو، اگر تم ہو مؤمنین میں سے تو، اگر کسی نے چیک کرنا ہے، اللہ نے کہا ہی اسی طرح جیسے چیکنگ پوائنٹ ہے یہ، ان کانوا مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو تو، اگر کسی نے چیک کرنا ہے کہ وہ مؤمن ہے یا نہیں ہے تو اس پوائنٹ سے چیک کرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی، ان کو پلیز کرنے کی کوشش، ان کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، یا لوگوں کو راضی کر کر کے پیپل پلیزر بنا ہوا ہے، اور اس کے مقصد حیات یہ ہے کہ ارد گرد صرف جو لوگ ہیں وہ خوش رہ جائیں اور میری زندگی پرسکون گزرے، باقی حق بولنا، حق سے کوئی ناراض ہو جائے تو وہ حق سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ نکتہ ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کو لکھیں یہاں پہ اپنے لیے۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ڈائری پہ لکھنے والے ہیں، یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کے نوٹ پہ لکھ کے ہماری والز پہ لگے ہونے چاہیے، اور ہمارا چیک پوائنٹ ہونا چاہیے کہ میں اس کے مطابقت سے میری زندگی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تربیہ پیکج چل رہا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا۔ علم، کیا نہیں، یعلم، وہ جانتے، انہو، بے شک وہ، من یحادد اللہ، من جو یحاددو تھا بیسیکلی، لیکن اس کو وہ کر دیا گیا ہے، اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے اس کو کسرہ دے دی گئی ہے، مکسور کر دیا گیا ہے۔ جو مخالفت کرتے ہیں، یحادد جو ہے یہ کیا، یحاددو، یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، ہا دال دال، ہا دال دال 25 ٹائمز اس روٹ کے ساتھ لفظ آئے ہیں قرآن میں۔ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں کس کی، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فَأَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، تو بے شک ان کے لیے کیا ہے، جہنم کی آگ ہے، خالدن، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ذالک، یہ، الخزی، یہ رسوائی ہے، خاضا یا ڈسگریس کے رسوائی کو کہتے ہیں۔ 26 ٹائمز اس روٹ کے ساتھ قرآن میں لفظ آئے ہیں۔ العظیم، بہت عظیم، بہت بڑی رسوائی ہے یہ۔ یحادد، یہ پریزنٹ ٹینس ہے، اس کے پیچھے من آیا ہے تو بیسیکلی اس کو یحادد بنا دیا گیا، مجزوم ہو گیا، اور آگے اللہ کے ساتھ لفظ اللہ کے ساتھ اس کو جوڑنا تھا تو اس لیے وصل کی وجہ سے اس کو کسرہ یا زیر دے دی گئی، مکسور بن گیا۔ یہ مخالفت کرنے کے معنی میں آتا ہے، مفاعلہ، باب مفاعلہ میں سے۔ اب یہ جو علم آیا ہے نا، علم یا عالم، علم، یہ لکھ لیں، یہ ٹرم بعض اوقات بعد میں تھوڑا ٹائم گزر جاتا ہے پھر سمجھ آنے لگتی ہیں چیزیں، کہ یہ جو علم ہے یہ ہے استفہام انکار، یعنی نگیشن فار کوسچننگ۔ یہاں پہ نگیشن آئی ہے، علم، کیا نہیں، یہ کس لیے آئی ہے، یہ کسی چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے نہیں آئی، فار دا سیک آف کوسچن آئی ہے۔ اس کو اردو میں بولتے ہیں استفہام انکار، اور اس میں مخاطبین یا ایڈریسیز جو ہوتے ہیں ان کو جھڑکنا مطلوب ہوتا ہے، یعنی منافقین کو یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے، دھمکی دی جا رہی ہے۔ کیا دھمکی دی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے کیا ہے، یہ جو مخالفت تم کر رہے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، تو تمہارے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اب پچھلی آیت میں، اب تھوڑا سا اس کو کانٹیکسٹ چیک کر لیتے ہیں، پچھلی آیت میں جو منافقین پروپیگنڈا کر رہے تھے نا، کہ اپنے جرم پر اللہ سے معافی مانگنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے بجائے انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور لوگوں کو پلیز کرنا شروع ہو گئے کہ نہیں نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کہا، اور انہی قسموں کے بل پر وہ مسلمانوں کے اندر اپنی معصومیت، اپنی پیورٹی، اپنی انوسنس کو منوا رہے تھے۔ تو اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پارٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کو مزید اسٹرانگ کر لیں، تاکہ جو فین فالوئنگ ہے ان کی، جو لوگ ان کو ان کے ارد گرد ہیں، وہ کہیں ان سے ناراض نہ ہو جائیں، وہ کہیں کیا کہتے ہیں ان کو چھوڑ نہ جائیں۔ تو ہر کسی کو قسمیں کھا کھا کے وہ جو پلیز کر رہے تھے اور اپنی پارٹی مضبوط کر رہے تھے، اپنے گراؤنڈ مضبوط کر رہے تھے، تو یہ پچھلی آیت میں چل رہا تھا نا۔ تو کیا اتنی تذکیر
اتنی دعوت اتنی تبلیغ کے بعد بھی انہوں نے یہ نہ جانا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ علم یعلم ہو. ابھی تک مطلب اتنا کچھ ان کو اتنے لمبے عرصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز بتا رہے ہیں, کلیئرٹی سے بیان فرما رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, تو ابھی تک ان کو نہیں پتا چلا کہ جو کوئی من یحادد اللہ ورسولہ, کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے گا, مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا, اس کے لیے عذاب جہنم ہے. اس کا انجام کیا ہے؟ اس کی آگ, جہنم کی آگ اس کا انجام ہے, اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا, اور یہ سب سے بڑی جو ہے اس کے لیے رسوائی ہے اس کے لیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ دیکھیے کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے لوگ کیا کیا جتن کرتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فینس ہمارے چھوڑ نہ دیں, ہماری فالوئنگ کم نہ ہو جائے. آج بھی ہر کوئی لوگوں سے سوشل میڈیا کی پاور سے ڈرتا ہے. اللہ سے نہیں ڈرتے لوگ. اپنے فالوورز کو جھوٹی سچی قسمیں کھا کر اپنی صداقت اور اپنی انوسینس اور اپنے مخلص ہونے کا اور اپنے غیر جانبدار ہونے کا ہر وقت یقین دلاتے رہتے ہیں, اور دور دور تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی نام و نشان نہیں. بہرحال ان کی وجوہات اور باتیں تو الگ ہوتی ہیں, لیکن میں ویسے بتا رہی ہوں کہ جیسے یہ ہوتا ہے. یہاں پہ جو اس آیت میں نقطہ ہے, ایک بات کلیئر کر لیں, اپنے بچوں کو بھی بتائیں, اپنے برین میں بھی انگرین کر لیں, اسٹیبلش کر لیں اس آئیڈیا, اس بات, اس فیکٹ کو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چھوڑ کر جو بھی راستہ تلاش کریں گے اس میں نامرادی اور رسوائی ہوگی, اور آخرت کی بربادی ہے وہاں پہ. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور ان کی تلاش اور ان کی اتباع اور اطاعت کا راستہ چھوڑ کے جس بھی راستے پہ جائیں گے, کیا ہوگا؟ وہ راستہ رسوائی کی طرف, نامرادی کی طرف لے جائے گا. بظاہر بے شک آپ کو لگے سکسیس ہے, لیکن الٹیمیٹ ان کے لیے رسوائی ہے, خزی العظیم ہے, آخرت کی بربادی اور آخرت کی رسوائی اور نامرادی ہے ان کے لیے. نیکسٹ آیا ہے آیت نمبر 64, یحذر المنافقون کیا ہے, تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. کیا آیت ہے؟ یحذر, حذر, ہا ذال را, 21 دفعہ یہ ورڈ اس روٹ کے ساتھ قرآن میں لفظ آئے ہیں. ڈرتے ہیں, ڈر کے لیے, خوف کے لیے آتا ہے یہ لفظ. ڈرتے ہیں المنافقون, منافق. اب ڈائریکٹ اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرتے ہیں ان کے تنزل, نازل ہو جائے, باب تفعیل, گریجولی لوگوں کو پتا چل جائے, علیہم, ان پر, سورتن, کوئی سورت, تنبئہم, جو خبر دے انہیں, نبأ, سورہ نبا ہے نا, نبأ العظیم, تو اس کا روٹ ورڈ تنبئہم, نبأ, نون با حمزہ, جو خبر دے انہیں, کس کو؟ مؤمنین کو, مؤمنین کو, بما فی قلوبہم, ان کے دلوں میں ہے, اس کی جو ان کے دلوں میں ہے. کن کے دلوں میں ہے؟ منافقین کے دلوں میں ہے. قل استہزئوا, کہہ دیجئے مذاق اڑا لو. استہزئوا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہاذا حمزہ. ان اللہ مخرج ما تحذرون, بے شک اللہ ظاہر کرنے والا ہے وہ جس سے تحذرون, اوپر پہلا لفظ بھی یہی تھا, آخری لفظ بھی آیت کا یہی روٹ ہے. ہاذا را, تم ڈرتے ہو. منافق ڈرتے ہیں کہ کئی مؤمنین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے یا کوئی ایسی آیات نہ نازل ہو جائیں کہ ان کی, یعنی منافقین کی دل کی حالت مؤمنین پر ظاہر ہو جائے. کیا ان کا ڈر کیا تھا؟ کہ یہ نہ ہو کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ہمارے دل کی کنڈیشن پتہ چل جائے, یا مومنین میں پھیل جائے یہ بات. ہمارے ارد گرد بھی, ان کے ارد گرد بھی تو مومنین تھے, ان کے فیملی ممبرز بھی تو کئی مسلم ہو چکے تھے, مومنین میں سے تھے, صحابہ میں سے تھے. تو ان کو یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں مؤمنین کو میں ہم لوگ کیا نہ ہو جائیں, ڈی فیم نہ ہو جائیں, ہمارے جو دل کے اندر جو منافقت ہے وہ کھل کے نہ سامنے آ جائے. اور یہ جو قل استہزئوا ہے, یہ امر کا صیغہ ہے, امر کا صیغہ, اور امر کا مطلب یہ ہے کہ آرڈر, اللہ آرڈر دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جاری رکھو اپنا مذاق کرنا. اب یہ جو آیات ہے نا, نیکسٹ آیات, یہ والی آیت, آیت نمبر 64 سے 67 تک, ان آیات میں تمام منافقین کی عمومی رویے پر بات ہو رہی ہے. عمومی یعنی جنرل ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا, جنرل بیہیویئرز ان کے کیا تھے, جنرل کیریکٹرسٹکس ان کے کیا تھے, ان کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہ اس بات سے ہر وقت ڈرتے تھے. اب اس آیت میں ایک بات کہ وہ ہر بات
ہر وقت اس بات سے ڈرتے تھے کہ ان کے دلوں میں جو کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں جو راز چھپے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں جو منافقت ہے، نفق ہے، ان کے دلوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے خلاف نفرت ہے، اس کے بارے میں کہیں آیات یا صورت نہ نازل ہو جائے جس سے ان کے تمام دل کے راز یا ان کی منافقت تمام مؤمنین پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر ہو جائے۔ یہاں پہ ابن منذر اور ابن ابی حاتم اور ابو شیخ نے قتادہ سے روایت کیا ہے، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، وہ ان سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گروہ منافقین کا بھی تھا، یعنی آپ کو پتا تو نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ ایک گروہ تھا منافقین کے تھا، جنہوں نے آپس میں بات کی، آپس میں یعنی اکٹھے کھڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارا پورا جو لشکر تھا وہ نکل کے جہاد کے لیے نکلنے لگا تھا مدینہ سے باہر، وہ ٹریول سٹارٹ کرنے لگے تھے، اور ایسے میں کیا ہوا کہ ان کا بھی ایک جتھا بیچ میں ایڈڈ تھا منافقین کا، تو انہوں نے نا آپس میں سرگوشی میں بات کی، کیا بات کی کہ کیا یہ شخص امید کرتا ہے کہ شام کے محلات اور قلعے اس کے لیے کھل جائیں گے، یعنی وہاں جا رہے تھے نا شام، اور پھر آگے روم تھا شہنشاہ روم کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے، تو انہوں نے آپس میں مذاق کی طرح یہ بات کہی کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کو نعوذ باللہ اس طرح مطلب بول کے اس طرح کہا کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے لیے یہ جائیں گے یہاں سے اتنے 610 کلومیٹر چل کے جائیں گے، اور ان کے لیے جو محلات ہیں شام کے اور جو کیسر کی بادشاہت ہے وہ ساری کے سارے کھلا ہے آگے، ان کو ہرگز کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ بات انہوں نے آپس میں کہی، تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی، یعنی اللہ نے یہ وہی غیر مطلوع ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً یہ بات پتہ چل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان لوگوں کی سواریوں کو روک دو، تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا، روکا اور ان کو پوچھا کہ کیا تم نے یہ کہا ہے، یعنی اس طرح کی بات تم نے بولی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ویسے ہی جسٹ فار دا فن سے یہ کہہ رہے تھے کہ کافی ڈیفیکلٹ ٹارگیٹ ہے آپ کا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جس ٹاپک پہ وہ بات کر رہے تھے ان کا تعلق تو اصل ایمان سے تھا، اور یہ ایسی باتیں اور ایسے ٹاپک نہیں تھے کہ جن کے بارے میں ہنسی مذاق کی جاتی یا فار فن سے کی جاتی۔ قرآن کی آیت ہے کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کے بارے میں ہنسی مذاق کرتے ہو، تو ایسوں کے لیے خوفناک انجام ہے۔ اور پھر آیت کے اینڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قُلِ اسْتَهْزِئُوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ تم اپنی استہزاء یا اپنا مذاق جاری رکھو، اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ حکم ہے کہ اس قسم کے امر کو امر تہدیدی کہتے ہیں، امر تہدیدی یعنی یہ تہدیدی حکم ہے، تہدیدی کیا ہوتا ہے، یعنی جس میں دھمکی دی جائے، دھمکی دینا ہو یا کسی عذاب کی خبر سنانا ہو تو پہلے اس حکم کا امر آتا ہے، یعنی پہلے اس قسم کا امر آتا ہے، تو یعنی اگر اس طرح کا حکم اللہ دے رہے ہیں کہ اچھا اپنا مذاق جاری رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھمکی کے طور پہ آ رہا ہے، یہ عذاب کی وعید لے کے آیا ہے، عذاب کی خبر لے کے آیا ہے اپنے اندر، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ ان باتوں کو نکال کے ہر حال میں ظاہر کر کے چھوڑے گا، یعنی تم اپنے مذاق کو جاری رکھو، تم یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد پہ جانے کو اور اللہ کی رضا جوئی کے کاموں کو جو مذاق بنا رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ فار دا فن سے کر رہے ہو، تو تم یہ جاری رکھو، اور یقیناً اللہ کیا کرے گا، اللہ تمہارے جتنے بھی تمہارے دلوں کے اندر کے راز ہیں وہ بھی اللہ فاش کر کے چھوڑے گا، تمہارے سینے کے سارے راز فاش کر دے گا، یہ ہے وہ دھمکی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور یہ تمہارے راز بھی فاش کرے گا، تمہاری حقیقت بھی کھولے گا، تمہاری منافقت بھی ظاہر کرے گا، اور آخرت کی عذاب کی بات تو بہرحال اوپر بھی ہو چکی ہے اور بعد میں بھی ہونے والی ہے۔ نیکسٹ آیا نمبر 65، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر، سَأَلْتَهُمْ پوچھو تم ان سے، کن سے، منافقون سے، لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے، انما بے شک، کننا تھے ہم، نخوض ہم بحث کرتے، وَنَلْعَبُ اور ہم دل لگی کرتے، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، قل کہہ دیجئے، اب اللہ کیا اللہ کو، وہ آیاتی ہی اور اس کی آیات کا، وہ رسول ہی اور اس کے رسول کا، کن تم تھے تم، تستہزئون تم مذاق اڑاتے،
یہاں جو لفظ آیا ہے نخودو، یہ نیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ویسے تو ہم پڑھ چکے ہیں ریولیشن آرڈر میں، لیکن بہرحال سورہ توبہ میں پہلی دفعہ آیا ہے نخودو مال خائدین، جو آتا ہے نا کس صورت میں؟ سورہ مدثر میں، شاید مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ نخودو خو واو دود الخود، الخود کسے کہتے ہیں؟ پانی میں اترنے اور اس کے اندر چلے جانے کے لیے آتا ہے، اور کسی کام میں مشغول رہنے پر بیسیکلی یہ محاورتاً بولا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کا استعمال فضول کاموں میں لگے رہنے پر آتا ہے، فضول باتیں کرنے پہ ہوتا ہے۔ اور نل اب جو لفظ آیا ہے ہم دل لگی کرتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ نل اب لام آئن با سے ہے، اس روٹ کے ساتھ 20 ٹائمز قرآن میں لفظ آئے ہیں۔ نل اب کیا ہے؟ ہم دل لگی کرتے ہیں۔ سیم بات ہو رہی ہے جو لاسٹ آیا میں ہے اس کے ساتھ، اور ایمفیسس کے مختلف روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کر رہے تھے یا مذاق اڑا رہے تھے نعوذ باللہ، کہ یہ اپنی اس بے سر و سامانی اور کمزور سی حالت میں کیسر روم سے جا کے جنگ لڑیں گے، اور کوئی کہتا کہ ان کے پہنچنے کی دیر ہے، رومی فوجیں ان کو برباد کر دیں گی، اور کوئی کہتا کہ کتنا مزہ آئے گا جب ان کو بیڑیاں ڈلی ہوں گی اور ان کو کوڑے پڑ رہے ہوں گے، یعنی کہ ان کو پکڑ لیا جائے گا، ان کے ساتھ عذاب ان کو نعوذ باللہ ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا، یعنی جو لشکر اسلامی جا رہا تھا۔ اور جب یہ باتیں عام ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ یہ منافقین تو یہ بات کر رہے ہیں، کہ منافقین کا پتہ تو نہیں تھا، آج تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ منافقین کہہ رہے تھے، اس وقت تو کہ یہ مسلمان کے گروہ کے اندر ہی تھے۔ تو جب باتیں پھیلتے پھیلتے پتہ چلی کہ ایک گروہ تو یہ کہہ رہا ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ آ کر معصوم شکل بنا کے وہی انوسینٹ شکل، وہی پیورٹی، وہی قسمیں کھانا شروع کر دیں، اور پھر کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ساری دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، ہم تو جسٹ فن سے کہہ رہے تھے کہ مطلب اتنی بڑی وہ سلطنت ہے، اس کے خلاف کیسے یہ لشکر پورا پائے گا، بائی دا وے کہہ رہے تھے، مطلب یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کم بختو، کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں رہا جس کے ساتھ تم دل لگی کی باتیں کرو، جن کا مذاق کرو؟ اب اللہ و آیاتی ہی و رسول ہی کنتم و رسول ہی کنتم تستہزئون، یہی تمہیں ملے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، مذاق بنانے کے لیے۔ لا تعتذروا، نہ تم عذر پیش کرو، قد تحقیق کفر تم، کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، ان نعفو، اگر ہم معاف کر دیں، ان طائفۃ منکم، ایک گروہ کو تم میں سے، نعذب، اور ہم عذاب دیں گے، طائفتم، ایک گروہ کو، بِأَنَّهُمْ، باوجہ اس کے کہ وہ کانو ہیں، وہ مجرمین، وہ مجرم ہیں۔ یہاں پہ جو لفظ تعتذروا آیا ہے یہ کس سے ہے؟ اس کا روٹ ورڈ عین دال را، ادھر ہم ادھر پڑھتے ہی ہیں نا، اور اس عین دال را کا اس روٹ کے ساتھ 12 دفعہ قرآن میں لفظ آئے ہیں، اور یہ دیکھیں عذر کو ایک ایسے چیپٹر کے اندر جمپ کروایا گیا ہے کہ جہاں سے باب افتعال کے اندر، باب افتعال ایسا چیپٹر ہے جس کے اندر مطلب لفظوں کی لیٹر کی کثرت ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں عین ذال اور را کے ساتھ آگے تا لگ گیا، پیچھے تا لگ گیا، اور وہ ہیوی بن گیا۔ تو ہیوی جب لیٹرز کسی لفظ کے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ کس پہ دلالت کرتے ہیں، کس پہ اس بات کی دلیل بنتے ہیں کہ اب اس میں معنی بھی زیادہ ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ تم لمبے لمبے بہانے آ کے پیش کر رہے ہو، تم بڑے بڑے عذر آ کے دے رہے ہو، لیم اینڈ لانگ ایکسکیوزز آ کے تم دے رہے ہو۔ کیا چیز؟ کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ لمبے لمبے، صاف مانو کہ تم نے ایمان لا کر پھر سری کفر کیا ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، اب یہ دیکھیں یہاں پہ منافقین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم عذر نہ پیش کرو، لیکن انہوں نے تو کفر تو نہیں کیا تھا، لیکن ان کے اس عمل کو کفریہ عمل کہا جا رہا ہے کہ ایمان کے بعد تم دل سے تصدیق بالقلب کرنے کے بعد تم نے اسی دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کا مذاق، ان کی تضحیق کی، تو یہ عمل کفر کا عمل ہے۔ انعفو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انعفو، اگر ہم معاف کر دیں، ان طائفتم، ایک گروہ کو۔ اچھا یہاں پہ اب یہ طائفہ جو آیا ہے نا، یہاں پہ دو گروہ کی بات آئی ہے، تو یہاں جو دو گروہ کا ذکر آیا ہے کہ ایک کو ہم معاف کر دیں اور ایک کو ہم عذاب دیں، اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ کہ ایک کو ہم معاف کر دیں گے، کس کو معاف کر دیں گے؟ وہ جو اپنے قول کی اہمیت کو سمجھے بغیر
کم فہمی سے یا کم عقلی سے لوگوں کی باتوں میں آ کے ویسے ہی لیم ٹاک اور لیم باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہاں اسلام مسلمان تو نہیں جیتیں گے، آئی تھنک سو ان کی تعداد کم ہے، لیکن اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ، ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بغض نہیں ہوتا. تو ایسوں کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اِنَّ عَفُو عَن طَائِفَةٍ مِّنْکُم، تم میں سے ایک ایسے گروہ ہے جو صرف لپس کے ساتھ یہ بات کہہ جاتا ہے، اصل منافقین کی باتوں کو سپورٹ کرنے والی بات آپ کر جاتے ہیں، لیکن ان کو اگر ہم معاف کر دیں گے، لیکن مِنْکُم نُعَذِّبْ طَائِفَةً، تم میں ایک ایسا گروہ بھی ہے، دوسرا گروہ جس کو ہم عذاب دیں گے. کیوں ان کو عذاب دیں گے؟ اچھا، جو پہلا گروہ ہے وہ توبہ کے بعد آف کورس ان کو بھی معافی ملے گی، اور جو دوسرا گروہ ہے وہ کون سا ہے، جو جان بوجھ کر اپنے قول کے نتائج سے باخبر ہوتے ہوئے، ایسا کرتے ہوئے نہ وہ توبہ کرتے ہیں، اور وہ اس طریقے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کی آیات کا، مومنین کا مذاق اور تضحیق کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ایسوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب دیں گے کہ ان کو پتا ہے، دے نو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، دے مین اٹ ریئلی ویل، تو ان کے دل کے اندر کفر ہے. ایسوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نعذب طائفتم، تو ہم عذاب دیں گے ایک گروہ کو، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس وجہ سے کہ وہ ہیں وہ مجرمین میں سے. اگلی جو آیات ہیں ان کے اندر ڈیٹیل نہیں ہے، میں کوئکلی سا کر لیتی ہوں، پھر اگر انشاءاللہ اٹھایا تو we'll be picking it up again. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم بعض ان کے من بعد بعض میں سے ہیں. یأمرون بالمنکر، ان کا کام کیا ہے، یہ حکم دیتے ہیں، بالمنکر منکر کا، برائی کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں، عن المعروف بھلائی سے، ویقبضون اور وہ بند رکھتے ہیں. کیا بند رکھتے ہیں؟ ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، نسوا اللہ تو بھلا دیا اللہ نے انہیں، نسوا اللہ وہ بھول گئے اللہ کو، فنسیہم تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک جو منافق ہیں وہ کیا ہیں، فاسق ہیں، اللہ کی نافرمانی میں خوب سرکشی کرنے والے ہیں. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب ہے کہ مرد، جو منافق مرد ہوں یا عورتیں، دیکھیں یہاں پہ عورتوں کا الگ سے ذکر آیا ہے، یعنی عورتوں کے اندر باقاعدہ سیدھا لگا کے بتایا گیا ہے کہ یہ بھی منافقت کرتی ہیں. تو یعنی منافق مرد ہوں یا عورتیں، سب ایک جیسے ہیں، اور سب کی ایک جیسی عادات اور سب کی ایک جیسی بدخصلتیں ہیں. وہ برے کام کا حکم دیتے ہیں. کیا کیا ان کی بری خصلتیں ہیں؟ پہلی بات، یأمرون بالمنکر، جیسے مؤمنین کے بارے میں آتا ہے نا یأمرون بالمعروف، تو یہاں پہ ان کا بالکل اپوزٹ ہے کہ یہ منافقین ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں. اور دوسری بات کیا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ اور وہ روکتے ہیں اچھے کام سے، بھلائی کے کاموں سے. اور تیسری چیز کیا، وَيَقْبِضُونَ اور بخل کی وجہ سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں. اپنا ان کی کنجوسی ایسی ہوتی ہے، بخل ان کی طبیعت میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی وہ دینے والے نہیں ہوتے، یعنی وہ خرچ نہیں کرتے. اور پھر ان کا رزلٹ کیا ہے آیت کے اندر؟ ریزلٹنٹلی یہاں اللہ تعالیٰ نے بھلا دینے کا ذکر ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ کو بھول جانے کے مقابلے میں فرمایا، یعنی وہ انہوں نے بھولا اللہ کو، یعنی نہ انہوں نے اللہ کو اپنی زندگی میں پریورٹائز کیا، وہ بھول گئے، نسو اللہ کو، انہوں نے اللہ کو پریورٹائز نہیں کیا، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب نہیں مانا، اس کے کسی حکم کی پابندی نہیں کی، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہ ہی نیکی کا حکم دیا، نہ انہوں نے دین کو انڈرسٹینڈ کیا، نہ انہوں نے معروف کاموں کا حکم دیا، نہ انہوں نے برائی سے روکا، نہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا. مطلب کیا؟ اٹ از اکول ٹو کہ وہ اللہ کو بھول گئے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَنَسِيَهُمْ تو اس نے بھلا دیا انہیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے یہی سلوک کیا کہ ان کی پرواہ ہی نہیں فرمائی، بلکہ انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم کر دیا. یہ کتنی مطلب سخت اور عذاب کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے کسی کو محروم کر دے،
صرف اس وجہ سے کہ اس کے دل کا جو نیوکلس ہے وہ جگہ پہ نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف، اللہ کی رضا جوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی پہ سیٹلڈ ہی نہیں تھا۔ تو آج آپ ہمیں دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، مسلم امہ کو دیکھیں، انڈیویجول اپنی اپنی ذات کو دیکھیں کہ کیا یہی حالات نہیں چل رہے ہر طرف؟ ہمارے دل دماغ میں تو بیسیوں طرح کی ڈیفینیشنز اور بیسیوں طرح کے مقاصد اور بیسیوں طرح کی پریورٹیز سیٹلڈ ہیں۔ جتنا بھی زوم آؤٹ کر کے دیکھ لیں اللہ کہیں نہیں ہے، اور جتنا بھی زوم ان باریکی سے کر کے دیکھ لیں تو یقین مانے پتہ چلے گا کہ مفاد، نمبر گیم، پیسے، مال، اپنی ذات، اپنی عزت، سب کچھ ہر کوئی اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اسٹیٹس، رسپیکٹ، مجھے مانا جائے، میری فین فالوئنگ ہو، پھر وہ کس چیز سے محروم ہو رہے ہیں کہ اللہ بھی ان کو بھول گیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، اور جو منافق ہیں وہی بے شک فاسق ہیں۔ اور فسقہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ وہ سرکشی ہے جو پھوٹ کے، وہ نافرمانی ہے جو پھوٹ کے ایسے امڑ امڑ کے باہر آئے کہ سرکشی بن جائے۔ اب چھپا ڈھکا نہیں، اینڈ آف دا ڈے منافقین ول بی ٹرننگ انٹو فاسقین، اور ان کی جو برائی ہے وہ چھپی، اب چھپ کے نہیں کریں گے تو کھل کے برائی پہ آ جائیں گے، اور یہ کھل کے کامل سرکشی پہ، یہی سرکش ہے، یہی کامل سرکش ہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگ یہیں پہ روکتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز ول بی کیرنگ آن۔ میں نے سوچا تھا ایک آیت اور کروں گی، لیکن یہ کہ باذن اللہ تعالیٰ پھر اگلی اٹھائیں گے یہیں سے آیات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ جو خصلتیں ہیں منافقت کی، پہلے سب سے پہلے نمبر پہ ہم ان کو سمجھیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو چیک کریں، انالائز کریں کہ یہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی، کہیں کریپ ان کے چھپ کے ہمارے دلوں میں تو نہیں بیٹھی ہوئی، اور اگر بیٹھی ہوئی ہیں تو ہم ہائی لائٹ کریں، تھامیں، خود کو پکڑیں، اور پھر اس برکت والے مہینے، اس رمضان میں اللہ کے حضور رو رو کے تڑپ تڑپ کے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ یہ خصلت تو میرے اندر بھی ہے، یہ معاملات تو میرے بھی کمزور ہیں، مجھ سے دور کر دے۔ اور پھر اپنا بار بار اتنا مانگیں کہ وہ آپ کے دل دماغ میں یہ بات سیٹ ہو جائے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، تاکہ آپ کرنے لگیں گے تو آپ کا نفس ملامت کرنے والا لفظ نفس لوامہ آپ کو ملامت کرے کہ نہ اس طرف نہ جاؤ، اور پھر آہستہ آہستہ انسان پھر اس سے پیچھے ہٹنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس منافقت اور اس منافقت کی خصلتوں سے ہمیں بچائے، منافقین کے ان اعمال سے بچائے، اور اللہ ہماری جو رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کا محور و مقصد بن جائیں، ہم انہیں پہ بھروسہ، توکل، یقین کرنے والے بن جائیں، اور کچھ نہیں تو ہم ان آیات سے اپنی آداب زندگی کا پہلا قدم تو سیکھ لیں کہ ہمارا سارا توکل، ہمارا سارا بھروسہ اپنے رب پہ ہو، نو میٹر واٹ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہمیں پتہ ہے، تو ہمارا یقین اس پہ ہو جائے، اور ہمیں یقین ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہمارے ساتھ ہے۔ الہی آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔